السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ رزاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی۔ ناظرین، جب گھر کے معاملات میں، جب گھر کی چار دیواری میں باقی رشتہ داروں کی یا باہر کے لوگوں کی شرکت ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ گھر کے معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے گھر کے معاملات میں آپ کے رشتہ داروں کی دخل اندازی ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کی تباہی بالکل قریب ہے۔ یہ تو ہے ایک پڑھی لکھی بات جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن میں اس بات سے ایک واقعے کی تہمید باندھنا چاہتا تھا جو واقعہ رجب بٹ کے گھر پیش آیا ہے۔ رجب بٹ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اسی واقعے کے لیے میں اس بات سے تہمید باندھنا چاہتا تھا جو رجب بٹ کے گھر معاملہ ہوا ہے۔ رجب بٹ وہ بندہ ہے جو روزانہ آئے دن کسی نہ کسی خبر کی زینت بنتا رہتا ہے، اور اس بندے کو شوق بھی ہے خبروں کی زینت بننے کا، آئے دن ہیڈ لائنز میں رہنا، آئے دن اس بندے کو کوئی نہ کوئی کنٹینٹ کریٹر، کوئی میرے جیسا ماڑا بندہ اس کو ڈسکس کرتا رہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے۔ تو لیکن جو معاملہ ریسنٹ بنا ہے اس کے گھر، اس میں میرے خیال سے اس کا بالکل رائٹ بنتا تھا، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو کہا کیا ہے جی، اس نے اپنی بیوی کے بھائی کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا، صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی مت دو۔ وہ اس کی بیوی ایمان کا بھائی، وہ بیچارہ شاید کچھ معاملات کی وجہ سے کوئی دخل اندازی اس نے کر دی ہوگی، کیونکہ رجب بٹ کی فیملی پہ جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے اور جس طرح اس کی فیملی اور رجب بٹ خود خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات اس نے کر دی ہو اس رجب بٹ کی بیوی کے بھائی نے، شاید ہو سکتا ہے کوئی بات کر دی ہو، کوئی عقل والی بات کر دی ہو، لیکن رجب بٹ کو وہ بات بری لگی اور رجب بٹ نے اسے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ بھائی تم ہمارے گھر کے معاملات میں نہیں بولو گے، یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، یہ ہم نے طے کرنے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کس طرح طے کرنے ہیں، ہم نے ان معاملات کو سیٹل کرنا ہے، تو لہٰذا مہربانی ہوگی آپ کی، آپ دوبارہ ہمارے گھر کے معاملات میں مت بولیں، دوبارہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی مت دیں۔ یہ کہہ دیا رجب بٹ نے اپنی بیوی کے بھائی کو۔ اب معاملات بنے کیا ہیں؟ میرے سننے میں یہ آ رہا ہے، سورسز یہ بتا رہے ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے، خبریں یہ گردش کر رہی ہیں، میں آپ کو شور نہیں کر رہا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ جو معاملات رجب بٹ کے ابھی بنے ہوئے ہیں، اس کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے بھی طلب کیا کچھ دن پہلے، پھر اس کے موبائل سے نازیبا ویڈیوز بھی برآمد ہوئیں، اور کافی پہلے بھی خبروں کی زینت بنتا رہتا ہے یہ بندہ۔ تو سننے میں آ رہا ہے اس وجہ سے اس کے بھائی نے اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی جاندی کر، تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ بھائی یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں، تو اس میں آپ کی دخل اندازی بالکل نہیں بنتی، تو یہ کہا ہے رجب بٹ نے۔ لیکن میں ایک بات سے یہاں پہ ایگری ہوں، کیونکہ معاملات کوئی بھی ہوں، گھر کے ہوں، وہ گھر میں ہی رہنے چاہیے۔ آپ کی چار دیواری سے معاملات جب باہر جاتے ہیں، باہر کے لوگ جب فیصلہ کرنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ رجب بٹ نے بالکل صحیح کہا ہے میرے خیال سے، میری عقل کے مطابق، کہ اس نے صحیح کہا کہ ہمارے معاملات ہیں اور ہم خود سیٹل کرنا جانتے ہیں۔ بالکل اوبیسلی بالکل ٹھیک ہے، ایبسلیوٹلی رائٹ، ٹوٹلی ایگری ود رجب بٹ کہ گھر کے معاملات گھر کے افراد کو ہی سیٹل کرنے چاہیے، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ گھر کے معاملات گھر کے افراد ہی ٹھیک کرتے اچھے لگتے ہیں۔ تو باقی معاملات کیا ہیں؟ معاملات جو ہیں وہ غلط ہیں، جو بھی معاملات بنے ہوئے ہیں۔ ابھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رجب بٹ کے موبائل سے نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی رجب بٹ کے بارے میں، لیکن اپنے میزبان اسامہ رزاق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔